حاضرین گرامی قدر، آج ہم ایک دوسرا مقام قرآن مجید کا پڑھیں گے جو قرآن مجید کی اس دعوت کا بیان ہے جس کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پر قیامت کے دن بندوں کا فیصلہ کرے۔ یہ مقامات میں نے تمام کے تمام اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیے ہیں، اور ہم چونکہ جس ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ مدنی صورتوں میں جو مقامات آئے ہیں وہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ میری کتاب میں مکی صورتوں سے شروع ہوا ہے، میں نے مگر پڑھاتے وقت مدنی صورتوں سے آغاز کیا ہے۔ تو پہلا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5 تھا، اور جو دوسرا مقام ہے وہ آیت نمبر 83 تا 85 ہے۔ اس کا کچھ پس منظر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سورہ بقرہ اصل مخاطبین یہود ہیں، اور شروع میں گرچہ جو تمہید ہے جو آیت 1 تا 39 ہے اس میں یہود کو براہ راست مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پس منظر میں وہی لوگ کھڑے ہوئے۔ آیت 40 سے اللہ تعالیٰ براہ راست انہیں مخاطب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں سے پھر وہ بیان کرتے ہیں، اور کیا پس منظر ہے اس پوری صورت کا؟ حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب ان کو منصب امامت سے فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن فارغ کرنے سے پہلے ان کے اوپر جو فرد قرارداد جرم ہے وہ عائد کی جا رہی ہے۔ چارج شیٹ ہے جو سورہ بقرہ میں اب اللہ تعالیٰ انہیں سنانا شروع کر رہا ہے، اور اس چارج شیٹ میں ان کا ماضی بھی انہیں گنوایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ تاریخ میں کیا اور تم ہمیشہ کرتے رہے ہو، اور ایک دفعہ پھر تم اب کر رہے ہو۔ ساتھ ساتھ جو کچھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے اس کا بھی بیان ہے۔ تو یہ جو اب مقام ہے آیت نمبر 83 تا 85، یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا تھا وفاداری کا، شریعت کی پاسداری کا، اس کا کیا حشر کیا تھا، قرآن مجید اب اس کو زیر بحث لا رہا ہے۔ اور یہ بات پچھلی دفعہ بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اور آج بھی میں بیان کروں گا اس کو، کہ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ یہود کی کہانی ہے۔ یہود اگر ایک معاہد قوم تھے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، مسلمانوں نے بھی یہ معاہدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے ناول آخری جنگ میں جو اب شائع ہونے والا ہے اگلے مہینے میں، اس کو موضوع بنا لیا ہے کہ مسلمان جو اتنا آہو فغا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ اس کی سازش اور اس کی سازش، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ عزت و ذلت اصل میں قرآن مجید بتاتا ہے کس پہ موقوف ہے۔ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے اگر اس کی پاسداری کریں گے، دنیا میں عروج، غلبہ، اقتدار یہ مقدر ہے۔ یہ میں نے آیت لکھ رکھی ہے جو اپنی کتاب شائع ہوگی، اور آپ دیکھیے کہ اس کے شروع میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، زمین کا اقتدار دوں گا۔ صحابہ اکرام سے وعدہ کیا تھا اور پورا کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اور خود مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کی ہے اور ایمان و اخلاق کی دعوت کو رد کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے، دنیا میں وہ ذلیل کیے گئے ہیں۔ پہلی صورت میں جب وہ پاسداری کرتے ہیں تو کسی کی کوئی سازش کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جب وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ساری دنیا بھی ان کی حمایتی ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا، ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اور یہ 200 برس سے مسلمانوں کی داستان ہے، وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں نے اس ناول میں توجہ دلائی ہے، ایک ایسی قوم یہود جس نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کا پورا ابتدائی 1/4 حصہ اسی کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ بھئی ان کے واقعات یہودیوں کو سنانے چاہیے تھے نا، مسلمانوں کو کیوں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہی کچھ اب مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ اور یہاں جو چیز زیر بحث ہے کہ یہود کو منصب امامت سے فارغ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلوں نے کیا کیا تھا جس کی بنا پہ ہم نے انہیں برطرف کیا ہے۔ تو تم سے کوئی رشتہ داری ہے ہماری؟ وہ تو پیغمبروں کے رشتہ دار تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، تم تو پیغمبروں کی اولاد بھی نہیں ہو۔ ان کو نہیں چھوڑا میں نے، تمہیں کیا چھوڑ دوں گا؟ اور میں نے اس ناول میں یہ پوری طرح ثابت کیا ہے، تاریخ کی روشنی میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا۔
ہمیشہ مسلمانوں نے جب کبھی نافرمانی کی روش اختیار کی ہے دنیا میں کچل کے رکھ دیا ہے، اور یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہودیوں نے کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، میثاق کہتے ہیں عہد کو، اور اخذ کرنا کہتے ہیں لیا تھا، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ مقامات آئیں گے آپ دیکھیے گا اکثر جگہوں پہ اصل میں معاملہ یہیں سے شروع ہو رہا ہوگا۔ توحید دین کا مرکزی خیال ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی دین کا مرکزی خیال ہے۔ شیطان نے اسی کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا جس وقت اس نے یہ کہا تھا نا کہ اب آپ مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک تو میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کے ناشکرے ہیں۔ مطلب یہی تھا میں نے شرک میں مبتلا کروں گا، اور انسانی تاریخ میں انسانوں نے سب سے بڑھ کر اسی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اگر کوئی نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو موجودہ ہندوستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج دنیا شرک سے کم و بیش خالی ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ کا کبھی ہندوستان جانا ہو، اور جانا نہیں بھی ہوتا تو ان کی بعض ثقافتی پہلوؤں سے ہم ویسے ہی واقف ہیں، تو آپ وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر بت ہوتا ہے، ہر شخص کی جیب میں بعض ایک بت رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ گو کشی کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو وہاں یہ صورتحال تھی کہ کسی بت کے خلاف آپ پوری تاریخ میں آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک اللہ کا نام لینا بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا، جس کا جو شخص بھی ارتکاب کرتا ہوں اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ وہ دور شرک کی پوری تاریخ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام ہمیشہ شرک کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ تاہم اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پہ بھی میں توجہ دلا دوں کہ دیکھیے اس دور میں شرک اس طریقے سے غالب نہیں رہا ہے، لیکن اس کی جگہ ایک دوسرے فلسفے نے لے لی، اور وہ ہے الحاد، یعنی انکار خدا، خدا کو نہ ماننے کا رویہ، دنیا پرستی کا رویہ، آخرت کے انکار کا رویہ، جینا ہے تو یہی جینا ہے، مرنا ہے تو یہی مرنا ہے، یہی جنت ہے یہی جہنم ہے۔ یہ بھی اصل میں خدا کو نظر انداز کرنے اور اس کا انکار کرنے کا ایک راستہ۔ مسلمانوں نے اس کی ایک اور شکل لی ہے، اور جو مسلمانوں جیسی اقوام ہوتی تھیں، یعنی جیسے اہل کتاب، ان کے آپ دیکھ لیے کہ شیطان نے مثال کے طور پر مسیحی حضرات میں کیا اس نے فتنہ پیدا کیا کہ جو سب سے بڑی ہستی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی مذہب میں، وہی مرکزی خیال ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ۔ اب ہوا کیا کہ جو محبت کا مرکز ہے وہ اصل میں عبادت کا مرکز بن گیا۔ یہی معاملہ مسلمانوں میں ہوا کہ یہاں پر بھی شرک براہ راست تو نہیں ہوتا، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنے کا سلسلہ، ان کو نظریں چڑھانے کا سلسلہ، اور یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو اپنی محبت اور عقیدت کا سب سے بڑا مرکز بنانے کا سلسلہ ہمارے یہاں عام ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ دیکھیے یہاں جو حمد لکھی جاتی اتنی روکھی پھیکی ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل نعت دیکھ لیجئے کہ لوگ کیا زور لگاتے ہیں نعت لکھتے وقت، لگتا ہے کہ کیا محبت ٹپک رہی ہے کہ ایک لفظ ہے۔ اور حمد اول تو ہوتی بہت کم ہے، جو ہوتی ہے اس میں لگتا ہے کہ آدمی نے ایک بس رسم پوری کی ہے۔ آپ کبھی اردو ادب کا مطالعہ کر لیں، لٹریچر کا مطالعہ کر لیں، یہ فرق آپ پہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے برعکس قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت۔ تو یہ دین قرآن مجید یہاں کھڑا ہوا ہے، اور میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے آپ کسی مسجد کے ممبر سے بھی نہیں سنتے ہوں گے، یہ آیت یہ زیر بحث نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ کہ مرکزی خیال اللہ تعالیٰ نہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں اور ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میثاق ان سے لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، اس میں اگلی جو بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ تم احسان کرنا والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ پہلے احسان کا مطلب سمجھ لیے۔ احسان اصل میں کیا ہے؟ کسی کا جو حق ہے آپ وہ حق بھی دے رہے ہوں،
اور اچھے طریقے پہ دے رہے ہیں اور حق سے زیادہ دے رہے ہیں. احسان اصل میں ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے. ادائے حقوق کا بھی نام ہے، اچھے طریقے پہ بھی ادائے حقوق ہو، اور جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے. یہ اصل میں یہ چیز ہے احسان. تو یہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا عام طور پر طریقہ رہے گا ان سارے مقامات پر، اللہ کا ذکر اور پھر اس کے بعد والدین کا ذکر. وبالوالدین احسانا. والدین انسان کو جس طرح ذوف میں، کمزوری میں، عجز میں پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان پہ انفاق کرتے ہیں، اپنی صحت، اپنا مال، اپنا سکون، اپنا آرام سب ان کے لیے غارت کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اولاد کچھ بھی کر لے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو ایک تو فطری طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی فطری محبتیں کچھ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں، میاں بیوی کے ساتھ مفادات اٹیچ ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا فیکٹر بھی ہوتا ہے، کچھ والدین بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. یعنی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت معقول کمیونیکیشن ان سے کرنا شاید بہت سے معاملات میں ممکن نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ اولاد ہی غلط ہوتی ہے، بعض اوقات والدین بھی اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی معقول بات شاید انہیں سمجھا نہیں سکتے. زیادہ بزرگ ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ گھر میں اور آ گیا ہے، اس بچے کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے. لیکن احسان کا مطلب یہی ہے کہ نہیں، برداشت کریں، صبر کریں. والدین کوئی بات ایسی کہہ بھی دیں تو تب بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں. دوسرا جو مقام ہے وہاں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے اف تک نہ کہنا، آواز بھی ان کے بارے میں اونچی نہیں کی جائے. یہ ان کے پھر حقوق ہے اور اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ والدین تو ایک یا دو ہی ہوتے ہیں، ماں اور باپ. بچے بہت سارے ہوتے ہیں، 3 4 5 6 7 جتنے بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں سے اس میں سے کوئی 1 2 لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ جنہیں سعادت دیتا ہے کہ وہ والدین کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، زیادہ کیئر کرتے ہیں. باقی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ عقل مندی دکھاتے ہیں، بظاہر ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑی حماقت ہے جس کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ قربانی دیتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، تو یہ اس پہلو سے آپ دیکھ لیں وہ خود بہت بڑا احسان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے. تو اس کا بھی انہیں بہت غیر معمولی اجر ملے. اس کے بعد جو ذکر ہے وہ قرابت داروں کا ہے. دیکھیے زندگی تو قرابت داروں میں گزرتی ہے. دوست احباب سے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے جب ناراضی ہوئی فوراً تعلق ختم کر لیا. دوست، تعلق دار، احباب، ان کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک دل مل رہے ہیں تو ملیں گے، ورنہ آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں. رشتہ دار ساری زندگی نہیں بدلتے. ان سے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساتھ قرابت داری کو تم نہ توڑو، قرابت داری کو تم نہ توڑو. صلہ رحمی کا حکم دوسری جگہ پہ وہ آئے گا بڑا، کہ صلہ رحمی کا جو حکم قرآن دیتا ہے. پھر ان پہ انفاق کرو، ان پر انفاق کرو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں شامل ہیں جو اس کے اندر ہیں کہ قرابت داروں کے ساتھ دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے کہ شکایتیں بہت ہوتی ہیں. ہر وقت جن لوگوں سے آپ ملیں گے ان شکایتیں بھی ان سے ہوں گی. پھر دوست تو آپ مزاج کے حساب سے ملاتے ہیں نا، اپنے ہم مزاج ہے تو دوست ہے، ورنہ نہیں ہے. بھائی تو ہم مزاج نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے. بہن بھی ممکن ہے کہ نہ ہو، تو اختلاف ہو جائیں گے. پھر رشتہ داریوں میں تو ویسے مسائل ہوتے ہیں. اس سب کے باوجود رشتہ داری کو مینٹین رکھنا، حقوق ادا کرنا، انفاق کرنا، ملتے رہنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. پھر یتیم اور مساکین یہ محروم طبقات ہیں، اور قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس میں اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، اس میں ان کا کوئی میرٹ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی اسکیم ہے. اور کچھ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، زبردست لوگ ہوتے ہیں، جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں، بہت کم آمدنی ہوتی ہے ان کی. یہ فرق اللہ کا اپنا پیدا کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، پیسے والوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے تھے، تمہیں یتیم نہیں بنایا میں نے، تمہیں مسکین نہیں بنایا، لیکن تمہارے سامنے یتیم بھی رکھے، مسکین بھی رکھے. آئے تمہارے سامنے، تم نے انہیں دیا یا نہیں دیا؟ یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. جب تمہارے پاس وہ آئے تو تمہارا رویہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے جو میرا مطلوب ہے، احسان کا رویہ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ احسان کو، احسان کا یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ ان کا جو حق، ان کی ضروریات پوری کرنا، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنا
یہ ان کا حق ہے نا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ادائے حقوق کا مطلب یہ، اور اچھی طرح کرو. تو یہ بنیادی چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں. پھر جو اگلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرو. تو یہ جو بھلے طریقے سے بات کرنا ہے، اچھی طرح بات کرنا ہے، ایک تو یہ دیکھیے ایک عمومی حکم ہے. عمومی حکم ہے. عمومی حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے اچھے طریقے سے بات کریں گے. ایک دوسری چیز جو خاص طور پر اس آیت کے پس منظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ آدمی جب پیسے دے رہا ہوتا ہے تو جھڑکنا، بے عزتی کرنا، یہ اپنا حق سمجھ لیتا ہے. بھائی میں نے کسی کی مدد کی ہے نا، تو جھڑک بھی سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آ سکتا ہوں. تو اصل میں خاص طور پہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جن کے ساتھ احسان کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ تمہیں بدتمیزی کا لائسنس مل گیا ہے. ان سے بھی اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے تم بات. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں، بعض اوقات کر دیتے ہیں. وہ مثال ہے نا حضرت ابو بکر کے معاملے میں تو سب جانتے ہیں، جن صاحب کی وہ سب سے زیادہ مدد کرتے رہے. حضرت ابو بکر کی بیٹی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانے میں سب سے آگے تھے وہ صاحب. تو حضرت ابو بکر نے ان کی مدد بند کر دی. پھر جب قرآن مجید میں سورہ نور میں توجہ دلائی گئی کہ یہ ایسا نہ کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے. آپ نے پہلے سے زیادہ مدد کرنا شروع کر دی. تو لوگ کرتے ہیں ایسے کام کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک تو میں احسان کر رہا ہوں، اوپر سے میرے ساتھ ہی یہ کر رہے ہو، تو آدمی پھر برا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے. تو یہاں یہ بھی توجہ دلائی گئی کہ اس سے بھی بچو. اور یہ بڑا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، بہت بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے اجر کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ سننے میں بڑی آسان ہے، یہ کہنے میں بھی بڑی آسان ہے. جب آپ کرنے لگیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ نے ہاتھوں میں انگارہ اٹھا لیا. یہ ساری تقریر جو میں کر رہا ہوں اور ساری تقریر جو آپ سن رہے ہیں یہ کہنے سننے میں بہت آسان ہوتی ہے. داڑھی رکھنا جو میں نے آپ سب نے رکھی ہے بہت دنیا کا آسان ترین کام ہے. آپ ریزر چھوڑ دیں، داڑھی خود بخود آ جائے گی. اور جو خواتین پردہ کرتی ہیں میں توجہ دلاتا ہوں کہ بہت آسان کام ہے. ایک دفعہ عادت بن گئی سو بن گئی. میں کہتا ہوں نماز پڑھنا بھی زیادہ آسان کام ہے اس کے مقابلے میں. ذرا یہ کام کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنا واقعی بہت آسان ہے. اس لیے نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے. یعنی توحید ہے، اس کے بعد یہ سارے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. آپ نے دیکھا خود اللہ تعالیٰ نے ترجیح قائم کی، نماز کو بعد میں لا رہے ہیں اس لیے کہ یہ مقام زیادہ مشکل ہوتے ہیں، یہ سارے کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن نماز کی اپنی بڑی اہمیت ہے. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پابند زندگی کا استعارہ ہے، اور اس دفعہ میں توجہ دلا رہا ہوں نماز کا ایک دوسرا پہلو کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے، اس کی سننے، اپنی کہنے کا بہترین موقع ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. اللہ سے ملنے جاتے ہیں. دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملاقات فرض قرار دی تھی. اور جب ہم ملاقات کریں گے، اللہ کی سنیں گے تو اللہ کے راستے پہ رہیں گے، اور اپنی سناتے رہیں گے تو ہمارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتے رہیں گے. تو یہ زندہ تعلق ہونا چاہیے تب مؤثر ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پابند زندگی کا استعارہ ہے. میں آزاد نہیں ہوں، حاضر ہو گیا ہوں نماز میں. کیوں؟ غلام ہوں اس لیے آیا. آگے ہوں، آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اٹھک بیٹھک کر کے چلے جانا ہے؟ نہیں، گفتگو کرنی ہے، کچھ اپنی کہنی ہے، کچھ ان کی سننی ہے. ہمیں تو خیر سمجھ میں نہیں آتی. یعنی قرآن مجید ہے نا، ان کی سننے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید سنایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو ہمیں تو اللہ میاں کی تو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم تو ایسے نماز سے جاتے ہیں اور ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اور اپنے سنانے کا جو موقع ہوتا ہے اس میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آ جاتے ہیں. یعنی پوری نماز رٹی رٹائی ہوتی ہے. نماز یہ نہیں ہے. نماز کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے. نماز ایسی ہو کہ آدمی پڑھے تو سمجھ میں آ رہا ہو، اور جب وہ جا کے دعا کر رہا ہو تو دعا عربی میں کرنا ضروری نہیں، اردو میں کرنا ہے. لیکن یہ لگی بندی رٹی رٹائی نماز نہیں ہونی چاہیے. زندہ نماز ہونی چاہیے. ایک جملہ ہی کوئی زندہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو میں نے پچھلی دفعہ جملہ کہا تھا غلام ہوں اس لیے آ گیا ہوں، آزاد ہوتا تو نہیں آتا، یہ توجہ اصل میں دلانے کا عمل یہی تھا کہ نماز رٹی رٹائی اور لگی بندی نماز نہیں ہونی چاہیے، زندہ عمل ہونا چاہیے. یہ جملہ کوئی زندہ آدمی بول سکتا ہے. جو بے ہوش آدمی بے ہوشی میں نماز پڑھ کے لوٹ ہی آئے گا، کبھی یہ جملہ نہیں کہہ کے آئے گا.
توجہ دلانی مقصود تھی. اور پھر یہ کل احکام کا خلاصہ ہے. احکام کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق نماز اس کی سمری ہے، بندوں کے حقوق زکوٰۃ اس کی سمری ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنا مال جو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. اللہ میاں نے تو کہہ دیا تھا نا مما رزقناہم، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا جو میں نے رزق دیا ہے. اللہ میاں نظر تو نہیں آتے نا، دکان پہ تو آپ جاتے ہیں، ملازمت تو آپ کرتے ہیں، فرشتہ تو آگے سیلری نہیں دیتے نا آپ کی، کسی کو نہیں نظر آ رہے ہوتے. لیکن جس وقت آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا ہے؟ آپ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا ہی مال تھا، اس لیے آپ کے حکم پہ آپ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اور یہ کم سے کم دینی مطالبہ ہے، ورنہ تو اصل مطالبہ آگے آئے گا، بہت ہے. یعنی جتنا ہے، قرآن کہتا ہے یہ سلام اللہ کا ماذا ینفقون، پوچھ رہے ہیں تم سے کیا خرچ کریں، قل لف، جو ضرورت سے زیادہ سب خرچ کر دو، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا حوصلہ ہر شخص میں نہیں ہوتا، کیونکہ مال جو ہوتا ہے دیکھیے دنیا کا قائم مقام ہے. مال سے آپ دنیا خرید سکتے ہیں. آپ کو گاڑی پسند آ گئی، آپ کو گھڑی پسند آ گئی، آپ کو کوئی اور چیز پسند آ گئی، کس سے ملے گی؟ دعا مانگنے سے ملے گی؟ نہیں، پیسے سے ملے گی. پیسہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے آپ اللہ تعالیٰ کو. نماز میں تو پڑھنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا، ٹائم تو ہوتا ہے، 15 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ لی. پیسے دیتے وقت انسان کی جان نکلتی ہے. تو لیکن دے دیا پیسہ آپ نے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بندے ہیں. اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیے. لیکن اب یہ بنی اسرائیل کے متعلق قرآن مجید تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ تھا عہد، یہ عہد تھا. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، تم پھر گئے، ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا تم سب پھر گئے. اس عہد سے، عہد تھا اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کے ذریعے سے لیا تھا. تم پھر گئے، ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا تم سب پھر گئے، اور تم ہو ہی پھرنے والے لوگ. یہ بنی اسرائیل کا مستقل کیریکٹر. یعنی ایک تو ہوتا نا توجہ دلا دی جائے لوگ باز آ جائیں، بنی اسرائیل بار بار کرتے تھے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، میجورٹی یہی کر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کر رہے ہوتے تو یقین کریں گھروں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. معاشرے میں آپ کو کوئی مسکین نہیں ملتا، کوئی بدحال یتیم نہیں ملتا. اتنا پیسہ ہے سوسائٹی کے اندر. عرب ورلڈ میں کتنا پیسہ ہے. اگر یہ پیسہ عمرہ کے ایوانوں سے نکل کر، ان کے عشرت قدوں سے نکل کر، ان کی تجوریوں، ان کے اکاؤنٹ سے نکل کر عام لوگوں میں تقسیم ہو جائے تو غربت کہاں بچے گی؟ اتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس، نہیں ہو رہا تقسیم. تم ہو ہی اراض کرنے، اور اس لیے ذلیل بھی ہیں، اس لیے ذلیل بھی ہیں. یہ میسج بھی ذہن میں رکھیے گا، ابھی آگے آ جائے گا، وہ الفاظ آ جائیں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آ رہے ہیں الفاظ آگے. پھر ایک دوسرے عہد کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنوں کو گھروں سے نکالنا، نہ اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالنا. ثم اقررتم، اور تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے. یہ جو حکم ہے پہلے اس کو سمجھ لیے، حکم کیا ہے؟ قتل نہیں کرنا، گھروں سے نہ نکالنا. یہ کیا ہے؟ اصل میں جان مال آبرو کا تحفظ. کل دینی احکام جتنے بھی دیے جاتے ہیں اصل میں اس کی حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ اصل حکم ہے، یہ بنیادی حکم ہے. قرآن جب بیان کرتا ہے تو سب سے بڑا حکم ہے انسانوں کے پہلو سے. قرآن کو اتنا اصرار ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ہلاک کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی کو بچایا، انسانیت کی زندگی کو بچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے حجت الوداع کے موقع پہ کہتے ہیں کیا ہے تیری عظمت، کیا مقام ہے خانہ کعبہ، آج کے دن کا، اس مہینے کا، ہر چیز حرمت والی، عظمت والی، عزت والی. لیکن مسلمان کی جان، مال، عزت آبرو اس سے زیادہ محترم ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ پہلے یہود کا ذکر سن لیجئے، پھر اپنا بھی سناؤں گا. سمنا انتم ہاؤلائی، پھر تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو اپنوں کو مارتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو حق تلفی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ،
اور نیکی دکھانے کا بھی تو شوق ہے نا، تو اپنا تو کام کر دیا، اس کے بعد جب وہ قیدی بن جاتے ہیں تو فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا تو نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا. اب سنیے یہ اللہ کا غضب، سخت ترین الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو. یہ تمہارا رویہ، تو سنو اس کی جزا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو شخص یہ کرے اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہوگا، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اسے ذلیل کریں گے. اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں بدترین عذاب کی طرف لوٹا دیں گے. ہم اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے ہرگز ہرگز غافل نہیں. دنیا میں ذلت، الفاظ سنے آپ نے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل کریں گے، مطلب یہ قومی طور پہ ذلیل کر دیں گے. قیامت کے دن انفرادی طور پر بدترین عذاب کی طرف لوٹا دیں گے. اور یہ مت سمجھو اللہ کو پتہ نہیں ہے تم کیا کرتے ہو، سب پتہ ہے. یہ ہے ہماری ذلت کا اصل سبب. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ تو یہود کا ذکر ہے نا، وہ اوس و خزرج کے حلیف تھے، مختلف قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ ان کے حلیف تھے. تو آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ان کے گھر چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے، اور جب سیز فائر ہو جاتا تھا تو قیدیوں کو پھر چھڑاتے بھی تھے. مسلمانوں کی بھی یہی دو عملی ہے. مذہب کا ایک طرف دیکھ لیے کیا غلغلہ ہے سوسائٹی کے اندر، نمازی بڑھ رہے ہیں، پرہیزگار بڑھ رہے ہیں، متقی، جو بھی ہماری ڈیفینیشن ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، سب بہت ہو رہے ہیں. لیکن جان مال آبرو کی بربادی لسانی بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، کس طرح انسانوں کے خون کو یہاں بہایا گیا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، مذہب کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، کس بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، اور ہو رہی ہے مسلسل، آج کے دن تک ہو رہی ہے. لوگ مارے جا رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا گیا ہے، جہاں ہر جگہ مسجدیں ہیں، جہاں مسجدیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، جہاں خواتین کا نقاب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں مردوں کی داڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، قتل بھی اتنا ہی بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو. تو جب یہ دو عملی کا مظاہرہ کرو گے تو کیا ہوگا، یہ نتیجہ نکلے گا. اور سبب کیا ہے؟ دین کی اصل تعلیم زیر بحث نہیں آتی. کسی مسجد میں، کسی مسجد کے ممبر سے آپ کو وہ باتیں نہیں ملیں گی جو میں بیان کروں. میں کیا بیان کروں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ. کسی ممبر کا موضوع نہیں ہے، کسی وائس کا موضوع نہیں ہے. اس کے اوپر فلاح موقوف ہے، نجات موقوف ہے، دنیا میں عزت و ذلت موقوف ہے. کسی کا موضوع بحث نہیں ہے، کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. نتیجہ نکل کے رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل کروں گا. آپ نومبر کا میرا شمارہ آ رہا ہے انذار کا، اسے پڑھیے گا. وہ عہد نامہ میں نے پورا لکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، اور جو پھر اب مسلمانوں کی طرف بین ہی منتقل ہو گیا ہے. ایسے ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر، ایسے ایسے جملے کہ آدمی تڑپ اٹھتے. جب عزت کا ذکر کیا تو یہ کیا کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ایک راستے سے آئے گا اور 7 راستوں سے بھاگے گا. اور جب خلاف ورزی کرو گے، تم اپنے دشمن کے سامنے ایک راستے سے جاؤ گے اور 7 راستوں سے بھاگو گے. منگنی تم کرو گے اور مباشرت تمہارا دشمن کرے گا. باغ تم لگاؤ گے، اس کا پھل تمہارا دشمن کھائے گا. جس طرح لوگوں کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے، وہ عہد لیتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جھنجھوڑا ہے، اور پھر تاریخ میں کر کے دکھایا ہے. آپ اس ناول کو اس پہلو سے پڑھیں. میں نے بتایا کہ 4000 سال میں اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھا رہے ہیں. یہ سزا و جزا کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو مسلمان اور یہودیوں کی شکل میں اللہ نے زندہ کر رکھا ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو دنیا میں رگڑ کے رکھ دوں گا، اور مانو گے تو اسباب کچھ بھی ہو تو میں دنیا میں غلبہ دے دوں گا، عروج دے دوں گا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ایک تو قتل و غارت گری ہے نا. اس وقت دیکھیے شام میں کیا ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں. یہ مسلمان ہی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، باہر سے لوگ تو نہیں آ رہے. لاکھوں لوگ قتل ہو چکے ہیں خود ہمارے ملک میں. یعنی ایک تو قتل ایسا ہوتا ہے نا، چھری چاقو سے اور بندوق سے اور پستول سے اور دھماکوں سے کرتے ہیں. ایک قتل ملاوٹ کر کے کیا جاتا ہے، وہ بھی تو کر رہے ہیں. جس بڑے پیمانے پر خوراک میں، پیٹرول کی بات نہیں کر رہا میں، اس میں تو ہوتی ہے، اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے، خوراک میں اور دوا میں ملاوٹ یہاں ہوتی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے.
میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ کسی بھی میڈیکل اسٹورز میں جب آپ جائیں گے تو 70-80% چیزیں یا تو خالص نہیں ہوں گی یا 100% جعلی ہوں گی. ایسے ایسے واقعات میرے علم میں کہ اگر میں صرف سنانا شروع کر دوں، بیان کرنا شروع کر دوں، نیک صالح لوگ جو ہماری ڈیفینیشن کے مطابق نیک صالح ہیں، حافظ قرآن، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تراوی بھی پڑھا رہے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، 40 دوائیاں بھی میرے ذاتی طور پر میرے علم میں، جن پہ موت و زندگی منحصر ہوتی ہے، جس میں انسان بدترین اذیت میں آ جاتا ہے. اپنی طرف سے تو آپ نے سارا علاج کرا لیا، ٹیسٹ بھی کرا لیے، مہنگی فیسیں بھی دے دیں، مہنگی دوا بھی خرید لی. بھائی ٹھیک دوا سے ہوں گے، دوا میں ملاوٹ ہے تو آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک ہمارے رشتہ دار تھے، سعودی عرب سے 25 سال رہ کے آئے، فارمیسی میں ایکسپرٹ تھے، یہاں آئے بے روزگار تھے. میں نے کہا کام کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے جس کمپنی میں جاتا ہوں میرا ایکسپیرینس دیکھ کے مجھے فوراً رکھ لیتے ہیں، اور جب اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں کیمیکل کم ڈالو، یہ ڈالو ہی نہیں. تو زیادتی وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس کے نہ ڈالنے سے دوا غیر مؤثر ہو جائے گی، لیکن مہنگا ہے، ہر کارخانے میں یہی ہو رہا ہے، ہر مل میں یہی ہو رہا ہے، اور کیا منافع ہے. غذا کو آپ لے لیجئے. یہ آخری بات کہہ کے میں اب گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ میں ملک سے باہر رہا ہوں اور یہاں پہ بھی رہا ہوں، اس ملک میں بھی. ملک سے باہر رہنے کے بعد میں نارمل غذا کھاد کے تھا، اور جسم میں لگتا تھا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی توانائی ہے، انرجی ہے. اور یہاں اس سے پہلے بھی رہا ہوں، اس کے بعد بھی رہا ہوں. ان کیجیے کچھ بھی کھا لیجیے، لگتا ہی نہیں ہے کہ جسم کے اندر طاقت، اس لیے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی. جس ملک کا یہ حال ہو اسے اللہ تعالی عزت کیسے دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا، ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں. اور قرآن بالکل واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ دنیا کی عزت و ذلت اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پہ موقوف ہے. بالکل واضح قرآن نے صریح ترین الفاظ میں بیان کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.